اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا دین و النصیحہ، پورا کا پورا دین نصیحت کا نام ہے۔ پورا کا پورا دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس دین کے اندر نصیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی دعوتوں میں ملے گا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے انتہائی خیر خواہ، امانت دار، پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جہاں اپنے صحابہ سے کئی چیزوں پر بیعت لی ہے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین چیز النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہانہ جذبہ، خیر خواہانہ کردار، اصلاح و تربیت کا کردار، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے صحابہ کرام۔ آپ دیکھیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی علی اقام الصلاۃ، کہ ہم نماز کو قائم کریں گے، نماز کو ترک نہیں ہونے دیں گے، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کو نصیحت، ہر مسلمان کے تئیں ناصحانہ۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت اصل میں اگر آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں تو عربی میں کہا جاتا ہے نصح الرجل ثوبہ، آدمی کا اپنا پھٹا ہوا کرتا، پھٹا ہوا کپڑے کو سی لینا، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی لینا، اس کو نصحہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے نصیحت سے مراد یہ ہے کہ ناصح ہمیشہ خیر خواہ ہو۔ اگر آپ کسی کی نصیحت کرتے ہیں، کسی غلطی پر اس کو ٹوکتے ہیں، اس کی کچھ کوتاہی پر متنبہ کرتے ہیں، تو آپ کو انتہائی مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناصح کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جیسے کپڑا آدمی سلتا ہے تو خاموشی سے آدمی اپنے کپڑے کو اس طور سے سی دیتا ہے کہ کپڑے جڑ جاتے ہیں، ایسے ہی ایک آدمی جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اسے اپنے سے جوڑنے کے لیے نصیحت ہونا چاہیے، توڑنے کے لیے نہیں، خاموشی سے۔ اسی لیے علماء بعض سلف کہتے تھے کہ جو آدمی کسی کو خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اس کی غلطیوں پر متنبہ کرے تو وہ ناصح ہے، اور جو آدمی بھری مجلس میں کہے کہ ارے بھائی آپ نے تو یہ کر دیا، جو ہے ایسا کر دیا، یہ کر، تو وہ ناصح نہیں ہے۔